اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ میرے ایک مسیحی دوست نے پچھلے دنوں مجھے ایک بات کہی، اور اس بات میں اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مسلمان 5 وقت نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، یا مجھے سیدھی راہ پہ چلا، یا اس پہ قائم رکھ۔ اور دوسری طرف اس نے بائبل ہی میں سے ایک بات کہی جس میں یسوع علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں زندگی کی روٹی ہوں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان تو ابھی اتنے 1000 سال 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ یسوع تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ہی زندگی کی روٹی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں صراط مستقیم کی طرف جو ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اس نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 تا 153 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، مطلب اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اور والدین کی عزت کرو، قرابت داروں کا خیال رکھو، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یتیموں کو حقوق ادا کرو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اسی طرح کے احکامات اللہ نے اس میں دیے، اور اللہ نے آخر میں یہ بات کہی کہ یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اب جو بھی مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر اس میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات جو اللہ نے اس کو صادر فرمائے ہیں کہ والدین کے حقوق کی پاسداری کرنا، یتیموں کے حقوق کی پاسداری کرنا، زنا اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اور چوری نہ کرنا، اور دیگر احکامات اس کی پاسداری کرتا ہے۔ تو اس سے اور 5 وقت نماز میں جو وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ جن چیزوں پر میں ایمان لے کر آیا ہوں تو مجھے اس پر مستحکم بھی رکھنا، مجھے اس پہ مضبوط رکھنا، مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا، کہیں میرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ یہی بات جب ہم بائبل کی انجیل یوحنا ہم پڑھتے ہیں باب نمبر 17 آیت نمبر 2 تا 3، تو اس میں یسوع جو زندگی کی تعریف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی یہ ہے کہ اے خدائے واحد اور برحق، وہ تجھے اور مجھ یسوع کو جس کو تو نے بھیجا ہے پہچانے، ایک جانے۔ تو یسوع بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایک برحق جانا جائے، یہی زندگی ہے اور آخرت کے لیے کامیابی ہے، نہ کہ تثلیث فی التوحید یا توحید فی التثلیث کا درس یسوع علیہ السلام نے دیا۔ یہ بات کی پیداوار جو کلیسا نے دی ہے۔ تو میرا جو مسیح حضرات کو اور مسیح دوستوں کو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس بات کی طرف آئیں جو ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور ایک جلیل القدر نبی تھے، ان کو نبی ہی مانا جائے جیسا کہ ان کے اصحاب نے مانا، ان کو اس سے بڑھا کر خدا کا درجہ نہ دیا جائے۔